تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، تو وہی مشہور سوال تھا سأل سائل بعذاب واقع. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کب واقع ہوگا، جو عذاب واقع ہونے والا ہے اس کے بارے میں ایک سائل نے پوچھا. اللہ فرماتے ہیں واقع کب ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کا علم بتا دوں، لیکن اتنی بات ہے للکافرین لیس لہ دافع. جو بھی اللہ کا منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتا، جب وہ عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے گی. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کہیں 1,000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں، کہیں 50,000 سال. تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا. یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں. دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا، تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا ابھی تم عالم ارواح میں ہو 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا، تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے. لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے جب ہم نے وہ سنبھالا، کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا، جو وقت کی اکائیاں ہیں، وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی. تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں. ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا، وہ تو پڑے پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لیا، میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں، 20,000 سال ہو گئے مجھے. تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے. وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیا. جیسے گہری نیند میں جب انسان سوتا ہے کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے، کوئی آ کے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا، ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں. تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، عالم ارواح کے الگ تھے. اور بعض تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چینج ہو جائیں گے. تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ ہے. ایک دن 50,000 سال کی، دنیا کا جو 50,000 سال ہے نا وہ وہاں کا ایک دن ہوگا. کسی کے حق میں 1,000 سال، کسی کے حق میں 50,000 سال. یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نا حساب و کتاب کا عذاب دیں گے. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا یجعل الولدان شیبا، وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے. ایسا دن یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے. اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے. جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے لیکن میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے، وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا. جب مشرک بار بار کہتے بھائی چھوڑو ابھی لے آؤ نا ابھی لے آؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے، بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی آپ صبر جمیل کریں. صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا، اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے، لاکھوں کروڑوں سال ہیں. ونراہ قریبا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے. کیوں؟ جب آپ مر گئے نا، ابھی دیکھو ہو سکتا ہے 1,000 سال باقی ہوں قیامت آنے میں، ہو سکتا ہے 20,000 سال باقی ہوں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا 20,000 سال. ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی. تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنا ہے بھائی. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے کہ 50,000 سال بعد قیامت آئے یا 1 کروڑ سال بعد آئے. جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے، ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا، اے نبی یہ سمجھتے ہیں بہت بعد میں آئے گی قیامت. ونراہ قریبا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کب ہے، بالکل قریب ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے. یوم تکون السماء کالمہل، اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، ایسے پگھل جائے گا آسمان. اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کائنات پہ جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں، اس یہاں کے شاپنگ سینٹروں پہ فخر کر رہے ہیں.
میں ابھی ایک پروگرام میں گیا نا اسلام آباد میں, بڑا زبردست پروگرام تھا, بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے تھے, تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا لوگوں کو تاکہ پیسہ کمائیں. تو یہ تو اچھی بات ہے, اسلام تو آپ کو بزنس کا پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں. بھکاری پن کو تو پسند نہیں کیا گیا نا, ایک شخص بھیک مانگتا ہے, نبی نے اس کو پسند نہیں کیا, تو پوری قوم پورا کنٹری بھکاری بن کے IMF کے سامنے کشکول لے کے کھڑا ہوا ہو, تو ہمارے نبی اس کو پسند کریں گے کہ کوئی مسلمان قوم ہو اور قومی سطح پہ بھکاری بن چکی ہو؟ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب دیں, بزنس کی طرف لے کر آئیں, یہ مذہبی ذمہ داری ہے. تو میرا اس میں کوئی کمیشن نہیں تھا, میں گیا, میں نے تقریر کی, لیکن ایک چیز کا مجھے اندازہ ہوا کہ یار ایک چیز یہاں پیدا ہو رہی ہے, پیسہ کمانے کے ساتھ پیسے کی محبت بھی آ رہی ہے. تو مجھے خیال ہوا میں اپنی اسپیچ میں ایک بات کہوں کہ آپ یہاں ہیں, سارے ارب پتی کروڑ پتی تاجر ہیں, سب اپنے اپنے تجربے شیئر کر رہے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا, آج میں نے اتنے روپے کما لیے, میں یہ کرتا, تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. اچھی بات ہے, بہت اچھا پروگرام تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ ایک بات میں کہوں کہ ضرور, لیکن ایک چکر نہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا ضرور لگایا کرو, تاکہ نیتیں ٹھیک ہو جائیں پیسہ کمانے سے. ایسا نہ ہو یہ پیسہ قارون بنا دے آپ کو. تو ایک دفعہ ایسا کیا کرو, جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے بڑا زبردست, لوگ آ رہے ہیں, ایوارڈ مل رہے ہیں, اور تو یہاں سے نکل کے, لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے کہا یہ ان کے مینٹل لیول سے نا اوپر کیجیے, ہر چیز ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. یہ کہیں گے مفتی صاحب رنگ میں بھنگ ڈال کے چلے گئے, اچھا بلا ہم دیکھ رہے تھے اتنے کروڑ پتی لوگوں کو سن کے, ہمیں بھی خواب آ رہے تھے کل ہمارے پاس لینڈ کروزر ہوگی, 4 شادیاں ہوں گی, اب پیسہ ہوگا زبردست, یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. یہ مولوی نے آ کے یہاں بھی کیا کر دیا, قبرستان کی باتیں شروع کر دی. تو وہ مناسب نہیں تھا, لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کہوں اگلا پروگرام وہ بول دوں گا کہ بہت زبردست پیسہ کمائیں, ایک دفعہ جا کے قبر میں جو آپ سے پہلا کما کے چلے گئے ہیں نا پہلے کما کے, یہ یوٹیوبرز تو یہاں آ رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, میں ایسا کانٹینٹ بناتا ہوں اور میں ایسے محنت کرتا ہوں. اچھی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی, تھوڑی سی امیدیں ہوئی کہ شاید پاکستان اب شاید اچھی سمت میں جانا شروع ہو جائے. تو مجھے ان پہ وہ کوئی نہیں, وہ تو بہت اچھا کر رہے تھے, بلکہ یہ تو ایک ظرف کے بڑے ہونے کی بات ہے کہ آپ بتائیں کہ میں نے پیسہ ایسا کمایا, ورنہ لوگ بتاتے ہیں کہاں ہیں. مجھے ان یوٹیوبرز میں خوشی ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے ہم نے یہ کانٹینٹ بنایا, ہم نے ایسے چینل بنایا, اتنے پیسے کمائے. تو اچھی بات ہے, شیئر کرو یار, تاکہ لوگوں کی غربت ختم ہو, وہ بھی کریں یہ کام. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات, یہ پیسہ آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور قارون اور فرعون جیسا, ابو بکر عثمان جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور ابو جہل جیسا بھی بنا سکتا ہے. کیا خیال ہے, یہ سارے پیسے والے لوگ تھے نا. تو آپ پیسہ کما کے سلیمان علیہ السلام جیسے شکر گزار بن جاؤ, عثمان ابن عفان جیسے غنی بن جاؤ, عبد الرحمن بن عوف جیسے بن جاؤ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا وزٹ اپنے خرچے پہ کر لیا کریں, اور ایسے ہی نہیں گزرتے ہوئے, وہاں جا کے کھڑے ہو کے قبروں پہ دیکھا کریں کہ میں جتنا بھی بڑا بن جاؤں, میرے یوٹیوب پہ چینل پہ 10 ملین بھی سبسکرائبر آ جائیں, لیٹنا میں نے کہا ہے تھوڑے دنوں میں جا کے بھائی اس قبر کے اندر. لہذا اس پیسے سے میں اس قبر کی تیاری کر لوں تو فائدہ ہے, اور اگر یہ لینڈ کروزر ہی میرا مقصد ہے اور میرا مقصد عیاشی ہی ہے اور شو مارنا ہی ہے, بھائی پھر یہ تو قارون نے آپ سے زیادہ کما لیا, ان خزانوں کے ساتھ یہ زمین میں دھسا ہے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو تھوڑا سا کبھی کبھار جب بڑے بڑے پروگراموں میں جایا کرو تو تھوڑا سا قبرستان میں, ہمیں تو اللہ نے سہولت دی ہے, بہت خطرناک قبرستان ہے یہ جو ہے نا, کیونکہ گورنمنٹ نے لائٹیں کہیں بھی نہیں لگائیں, تو یہاں تو 2-4 لائٹیں تھی, چرسیوں نے چوری کر لی, اب اندھیرا ہوتا ہے اس میں, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور جن بھوت بھی لوگوں کو نظر ہوتے نہیں ہے جن یہاں پر, لیکن لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, ڈرے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں نا. سرکٹا ایک دن نظر آیا کسی کو, بعد میں پتا چلا وہ کم بخت, وہ نہیں سویٹر نا یہاں تک اس نے کیا ہوا تھا, سر ہی نہیں تھا اس کا, سویٹر یوں کر کے نا قبرستان پہ بیٹھا رہتا تھا, لوگ بھاگ جاتے تھے, بس سرکٹا آیا ہوا یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ جو ہمیں اللہ نے بڑی سہولت دی ہے, کبھی کبھار ایسا کیا کرو, یہاں چلے جاؤ. رات کے وقت جاؤ گے تو جیسے آپ نے انرجی اپنی خرچ کرنی ہے نا, تو کہتے ہیں ڈاکٹر 1 گھنٹے کی واکنگ سے 15 منٹ کی جاگنگ بہتر ہے. 15 منٹ کی جاگنگ میں اتنی انرجی لگ جائے گی جو 1 گھنٹے کی واکنگ میں نہیں ہوگی. تو دن میں قبرستان 100 دفعہ جانے سے بہتر ہے رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ. بس رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ, اور وہاں جا کے بیٹھو, بیٹا آنا کہاں ہے, یہی آنا. اور یہ جو لیٹے ہوئے ہیں نا, یہ سارے غریب نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, ان میں بہت سارے کروڑ پتی تھے, ارب پتی تھے, 4 شادیوں والے بھی تھے, 1 والی بھی تھے, اور بچوں والے بھی تھے, بغیر بچوں والے بھی تھے, جوان بھی تھے, بڈھے بھی تھے, 30-30 سال کے بھی تھے, 15-15 سال کے بھی تھے, 6-6 مہینے کے بچے بھی تھے. کیا نظر آ رہے ہوں گے, خبریں جا کے دیکھو.
کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے. وہ ایک شاعر نے بڑا شعر کہا ہے کہ مجھے ہوس جو ہے نا وہ ترغیب دیتی تھی. ہوس نہیں ہوتی پیسوں کی دولت کی کہ یہ سکندر ہے وہ کہ جو ہے نا, مجھے پورا شعر یاد نہیں, 20 سال ہو گئے سنے ہوئے اس کو. اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ہوس مجھے ترغیب دیتی تھی کہ بھائی پیسہ کماؤ, پھر یہ عیاشی اور اتنی عزت اور ایسا کچھ ہوگا اور بڑے مزے ہوں گے نا, اور نائٹ کلب جائیں گے, شرابیں پیئیں گے اور یہ کچھ کریں گے. کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا, مجھے جو ہے قبرستان سے میرا گزرنا ہوا, تو مجھے جو ہے نا میری ہوس نے جو ہے نا مجھے 2-4 قبریں دکھائیں اور کہا یہ سکندر ہے, یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے. یہ سکندر اعظم کی قبر ہے, لاکھوں باندیاں تھیں اس کے پاس. آپ تو 2-4 گرل فرینڈ پہ فخر کر رہے ہو, گرل فرینڈ نہیں لاکھوں باندیاں. گرل فرینڈ آپ کے تابع نہیں ہوتی, باندی تو جیسے آپ بولو گے بھائی جو کام آپ اس کے ذمہ لگاؤ گے وہ بھاگ نہیں سکتی, نوکر ہے آپ کی. تو اتنی بڑی بڑی دنیا انہوں نے روئے زمین پہ حکومتیں کی ہیں. آج خبروں کے اندر یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے, یہ سکندر اعظم ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کی خبریں آپ کو نظر آئیں گی پڑے ہوئے اندر. اب نئے زمانے میں شعر کو ہم یوں چینج کر دیں گے, یہ 10 ملین والا ہے سبسکرائبر تھے, یہ 20 ملین والا, یہ 50 ملین والا. ایک ایک کلپ بعض ایسے مشہور ہو جاتے ہیں, کھجا بھی رہے ہوں گے نا, بس یہ اپنی کھجانے کی ویڈیو ڈال دیں یوٹیوب پہ, لاکھوں روپے کما لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. بعض ایسے مشہور ہو گئے, کچھ بھی نہیں کرے نا, بس وہ کہے کہ ناڑا باندھتے ہوئے دکھا دیں, میں ناڑا باندھ رہا ہوں, میں ناڑا ایسے ٹائٹ کرتا ہوں, زار بند ایسے ٹائٹ کرتا ہوں. اتنے مشہور ہو گئے ہیں وہ, بس لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا اب. اللہ جانے. وقار زکا نے کل ایک بڑی اچھی ویڈیو وائرل کی ہے یوٹیوبرز کے بارے میں, کہ اب میں وہ یوٹیوبرز کی وہ ویڈیو پہ جو اس نے کمنٹس کیے وہ تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس پہ وہ اس کا نام لینا کسی کا ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا یار یہ عجیب ولاگر عجیب ٹائپ کے آ رہے ہیں, کچھ بھی کر لو, کچھ بھی کر لو, ملین ایک ایک دن میں ایک ایک ملین ان کے ویورز ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ان بلاگرز کا قصور نہیں, یہ قوم کا قصور ہے. اس نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا یہ قوم کدھر کو جا رہی ہے بھائی. واش روم میں بیٹھا ہوا بندہ دکھا رہا ہے, دیکھیں آدھا اوپر والا دکھا رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ نیچے والا پورشن دکھا دے نا, یوٹیوب چینل بند کر دے گا, بولے گا بھائی اتنے سبسکرائبر اتنا کراؤڈ ہم برداشت نہیں کر سکتے, ڈی مونیٹائز کر دے گا یار. کہے گا بھائی یہ ہمارے بس میں اب. تو لوگوں کی نیچر دیکھو یار, کچھ بھی جو مشہور ہو جاتے ہیں, ایک دفعہ مشہور ہو گئے نا بس اب کچھ بھی کریں گے. گالی دے رہے ہیں, وہ ویڈیو آ گئی, کھجا رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے کھجاتے ہیں یہ, تو لوگ عجیب ہیں. بہرحال جو ہو رہا ہے میں تو مارکیٹ میں وہی بتاؤں گا نا آپ کو. تو اب جو سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں جن کے ٹک ٹاک پہ چینل, یوٹیوب پہ چینل, ان کے ہاں کامیابی کیا ہے, 4 ملین ہو گئے, 10 ملین ہو گئے, 50 ملین ہو گئے. تو ایک ویڈیو اتنی محنت سے بناتا ہے, 4 آدمی تجھے ملتے نہیں ہیں, اور میں کھجاتا بھی ہوں نا سر کو, تو اتنے ویورز آ جاتے ہیں. تو کل یہ شعر چینج ہوگا, یہ سکندر ہے, یہ دار ہے قبروں میں نا, تو کہیں گے یہ 10 ملین والا ہے, یہ 20 ملین والا. یہ ناڑا باندھتے ہوئے ایک دفعہ ویڈیو ڈالی تھی اس نے, اور 20 ملین ایسے ہو گئے تھے. تو یہ سب آئے گا مارکیٹ میں. تو اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے, میرا اس پروگرام میں دل چاہ رہا تھا ایک دفعہ بولوں کہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے, بہت اچھا پروگرام ہے, اور اللہ کرے اور پیسہ آئے اور یہ لوگ اپنے تجربوں کو شیئر کریں, لیکن کائنڈلی تھوڑا سا قبرستان بھی, ہمارے نبی نے پیسہ کمانے کی ترغیب دی ہے, ساتھ ساتھ قبرستان جانے کی بھی ترغیب دی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ. نبی نے فرمایا میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا کیونکہ بدعتیں ہو رہی تھی, شرک پھیل رہا تھا, لیکن اب توحید قائم ہو گئی ہے, شرک کا خطرہ ختم ہو گیا. فرمایا فزوروها, قبرستان جایا کرو, کیونکہ اس سے آخرت یاد رہتی ہے. انسان کو اپنی اوقات میں رہتا ہے, اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا. تو اللہ میاں بھی فرما رہے ہیں تم اس کو بہت دور سمجھ رہے ہو, ہم سمجھ رہے ہیں بہت قریب ہے. اور یہ جتنی رنگینیاں اس کائنات کی نظر آ رہی ہیں نا, یہ سب ٹوٹ پھوٹ کے مٹی ہونے والی ہیں, برابر ہونے والی ہیں. تو یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ کہتے ہیں روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے. آپ سبسکرائبر کو لے کے بیٹھے ہوئے, یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہل نہیں سکتے نا, یہ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں. وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما. جگری دوست بھی کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ یہاں سے میں آگے سے شروع کروں گا تاکہ یہ صورت ہماری ختم بھی ہو. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے نا
تیاری کی توفیق عطا فرما دے. دنیا کماؤ ضرور بھائی، اتنا فری نہ کراؤ جتنا ہم دنیا کو فری کرا رہے ہیں، اتنا کراؤ جتنا یہاں پر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد نا تھوڑی دیر سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں. میری عمر 30 سال ہے، 1 سال پہلے میں نے عمرہ بھی کیا. میں اپنی پوری زندگی میں نماز قرآن کے قریب نہیں ہوا، لیکن گزشتہ 5 ماہ سے میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا مجھے لازمی اپنی پچھلی فرض نمازیں ادا کرنی ہوں گی؟ ارسلان صاحب جی ادا کرنی ہوں گی، لیکن ایسا نہ ہو کہ پچھلی کے چکر میں اب اگلی بھی چھوڑنا شروع کر دیں، زیادہ ٹینشن لے لیں. فی الحال آپ اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیں، لیکن 6 مہینے سے تو عادت پڑ گئی ہے آپ کی، 5 ماہ سے ماشاءاللہ نماز نہیں چھوٹی، تو زیادہ ٹینشن نہ لیں اس کی. لیکن یہ کہ شرعی مسئلہ تو چینج نہیں ہو سکتا، تو اس میں فجر کے ساتھ 2 رکعت فرض فجر کے پڑھ لیے، ظہر کے ساتھ 4 پڑھ لیے، عصر کے ساتھ 4 اور پڑھ لیے، مغرب کے ساتھ پچھلی مغرب کے، عشاء کے ساتھ. اور ہمارے نزدیک وطر بھی چونکہ واجب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہیں، تو وطر کی بھی قضا کرنی چاہیے. تو ایک دن میں کم سے کم 1 دن کی نمازیں پڑھ لیں آپ، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ پوری ہو جائیں گے. مفتی صاحب کراچی کا اجتماع 25 جنوری کو ہے اور یہ بات پکی ہے، جمعرات مدنی مسجد میں بھی اعلان ہو چکا ہے، آپ اجتماع میں ضرور آئیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. میرے بھائی چپل مدرسے میں 3 مہینے، کیا لکھا ہے یار، جیل مدرسہ میں، یہ کدھر ہے جیل مدرسہ؟ جیل مدرسہ میں 3 مہینے جیل کو چپل لکھا ہوا ہے، مہینے رہ کر آیا، آپ سے دعا کی درخواست ہے، دل سے دعا ہے جی. موجودہ حالات میں پتہ نہیں کس چیز کی دعا منگوا رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، بہرحال جو بھی ہے، موجودہ حالات میں اگر کوئی شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرتا ہو مگر اشاعت دین اور بقائے دین کی کسی بھی صورت کا حصہ نہیں بنتا، تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ جی گناہگار ہوگا، کیونکہ نہی عن المنکر فرض ہے، تو ہر شخص پر اپنی استطاعت کے بقدر نہی عن المنکر فرض ہے. آج ایک آدمی آیا اپنی بوڑھی والدہ کو لے کے، وہ والدہ بیچاری بیمار تھی، بوڑھی تھی، مجھے کہنے لگا میری والدہ ہیں بیچاری پریشان ہیں، اب ان کو وہم ہو گیا، ان پہ کوئی جادو دنی ہو گیا ہے. میں نے اس کی والدہ کو دیکھا، بہت تکلیف میں تھی بیچاری، گھٹنوں کی تکلیف اور بڑھاپے کی تکلیف. تو میں نے اس نوجوان کو دیکھا، میں نے کہا یار آپ ان کی خدمت کر رہے ہو؟ کہہ رہے میں اکیلا ہی ہوں خدمت کرنے والا، میرے لیے نا اپنے جذبات پہ قابو رکھنا مشکل ہو. تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. ظاہر انسان تنگ آ جاتا ہے نا، ایک بوڑھی ماں کی 24 گھنٹے کی، اور میری اس کی ماں کی حالت کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی خدمت آسان نہیں، اس کی سننا بڑی مشکل ہے. ارے بوڑھا ہے بیچارہ، بوڑھا تو بولتا رہے گا، اس کو چاہیے کوئی سنے، اتنا دیر سننا پھر اس کو برداشت کرنا. تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا میرے بھائی ایک سیکنڈ جو آپ برداشت کر رہے ہو نا، ایک سیکنڈ خدا کی قسم حج اور عمرے سے بہتر ہے. اس کو ہلکا نہ سمجھنا، اس کو بوجھ نہ سمجھنا، اللہ بہت نوازے گا تمہیں اس خدمت پہ. دنیا میں کچھ ہو سکتا ہے بزنس کا لاس ہو جائے، جو ٹائم دکان پہ بیٹھنے کا تھا وہ بھی کس کو دے رہا ہے. میں نے کہا اللہ کی نظر میں یہ خدمت ہلکی، دنیا میں اس پہ کخ بھی نہیں ملے گا. تبھی انگریز اس سے پہلے ہی اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتا ہے، کیونکہ ماں نے جو قربانی دی ہے نا تمہارے لیے، وہ اس سے بڑھ کر ہے. وہ بھول جاتا ہے انسان، اور اس پہ کوئی موٹیویٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ فادر ڈے اور مدر ڈے مناتے ہیں بس سال میں 1 دفعہ. قرآن کو پتہ ہے کہ انسان اپنے محسنین کو سب سے پہلے بھولے گا، کیونکہ ان سے جتنا فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا. اب اس سے نہ کوئی فیکٹری چلے گی، نہ معیشت مضبوط ہوگی. گورا سارا فوکس کس کو کر رہا ہے؟ کنٹری مضبوط ہو جائے، بھائی بزنس اچھا ہو جائے. اللہ کو پتہ ہے ان لوگوں نے تمہیں جنا ہے. ماں نے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا. اس ماں نے تمہیں تکلیف سے پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف سے تمہیں جنا ہے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا. اور جب دودھ پیتے بچے تھے نا، 2.5 سال اپنی گود سے چپکا کے رکھا ہے اس نے. 2.5 سال، 1 سیکنڈ کے لیے الگ نہیں ہوتی تھی. اس وقت تمہاری معاشرے کو کوئی ضرورت نہیں تھی. بچے کا کوئی کردار ہوتا ہے؟ کسی کام کا نہیں ہے. پھینک کے چلی جاتی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتی. کیسے پالتی ہے، کیسے سینے سے لگا کے رکھتی ہے. اور کتنا بڑا رشتہ ہے ماں کا بھائی.
دنیا میں اس سے بہترین رشتہ اللہ نے کسی کا خدا کی قسم بنایا نہیں ہے. اس سے بہتر محبت کی اور خدمت کی مثال ملتی نہیں ہے دنیا میں جتنی ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے. اپنے ہی باڈی سے نکلا ہوا دودھ اسے پلاتی ہے, اپنی باڈی خرچ کرتی ہے اس کے اوپر. آپ کی باڈی بھی اس کی باڈی سے بن رہی ہے, آپ کو شیلٹر بھی دے رہی ہے, اور پھر ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی. کوئی ملازم رکھ کے دیکھ لو, ایک دن پکائے گا, 2 دن پکائے گا, تنخواہ مانگنے آئے گا, پھر اس سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ کھا بھی رہے کہ نہیں کھا رہے. نہیں کھاؤ گے تو تکلیف ہوتی ہے اس کو. بھائی انتہا ہوتی ہے خدمت کی. 10 سال 20 سال جب تک شادی نہیں ہو جاتی نا, کون کھلاتا ہے؟ ہر وقت فکر ناشتہ کیا نہیں کیا, کھانا کھایا نہیں کھایا, یہ کھا لے وہ کھا لے, یہ نہیں اچھا لگتا وہ پکا دیتی ہوں. او بھائی کسی کو کرائے پر لے کر آؤ, کسی کو تنخواہ پہ رکھو, خدا کی قسم عذاب میں آ جائے گا, تنگ آ جائے گا تھوڑے دنوں میں وہ. اور کمال در کمال یہ کہ انتہائی ایسی خدمت کرنے کے بعد اس خدمت کا معاوضہ بولو بھائی نہیں مانگتی. تو جب وہ بوڑھی ہوتی ہے تو انسان وہ سارا پروسیس بولو بھائی بھول جاتا ہے. اب اس کو یہ بوجھ لگتا ہے, کھانس رہی ہے, گھٹنوں میں تکلیف ہے. میں ایک اکثر واقعہ سناتا ہوں نا کہ ایک بوڑھے نے اپنے بچے سے پوچھا, ایک بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کوا. کیا کہا؟ کوا. بوڑھے نے پھر پوچھا, آج کی جو ینگ جنریشن ہے نا وہ اپنے باپ کی زیادہ سوالات برداشت بولو نا, وہ خدا کی قسم سارا دن موٹیویشنل اسپیکر کو سنتی رہے گی نا, پھر بھی اپنے باپ کی بات اس کو برداشت نہیں ہوگی. دم ہی نہیں ہے اس میں, معاشرے کی اصلاح ہے ہی نہیں. تو اس بوڑھے نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ کوا. دوبارہ اس نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ کوا. تیسری دفعہ پوچھا تو کوئی بہت ہی شریف خاندان کا بیٹا تھا, تو تیسری دفعہ میں سوال برداشت کر گیا. ورنہ آج نوجوان کے پاس بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. 2-3 سوالات پر ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں. وہ مجھ سے کہتے ہیں میرے ابا ایسے, میرے پاپا ویسے. او بھائی اگر تیرے ابا اچھے ہوتے تو اچھا تو دوست بھی ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے نا. ابا اما تو خراب ہو پھر اچھا سلوک کرنے کا حکم, اس لیے کہ ان کے احسانات ان کی برائیوں سے بولو زیادہ ہیں. جو احسان انہوں نے کر دیا وہ ایسا آپ پر احسان کر دیا ہے کہ اب اس کا بدلہ قیامت تک آپ نہیں چکا سکتے. تو وہ باپ نے دوبارہ پوچھا, تیسری دفعہ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کیا ایک سوال کی پخ لگا کے رکھی, کچھ اور کام کر لو ابا, بار بار ایک ہی سوال ریپیٹ کر رہے. تو باپ کو اپنا زمانہ یاد آیا. اس نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا تو نے 20 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ ابو یہ 20 مرتبہ پوچھا تھا, اور میں ایک دفعہ بھی میں نے جھنجلا کے جواب بولو نہیں دیا. تو چونکہ بچہ بھول جاتا ہے کہ میری ماں نے میرے لیے کیا کیا, اور خود ماں بھی بھول جاتی ہے, حقیقت تو یہ ہے, باپ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا. اللہ چونکہ یاد رکھتا ہے اس لیے اس نے قرآن میں بار بار ماں باپ کو بیان کیا ہے, بہت زیادہ بہت زیادہ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, فرمایا آرڈر نہیں دے رہا, حکم نہیں دے رہا, وصیت کر رہا ہوں. جیسے کوئی مرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے نا, ایسے وصیت کر رہا ہوں, حکم نہیں. وصیت حکم سے بڑھ کر چیز ہے کہ ان کو نہیں بھولنا ہے, تم نے ان کو نہیں بھولنا ہے. تو یہ کون سے اچھے لوگ ہیں بھائی جو خدا کو بھی نہیں یاد رکھا انہوں نے اور اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں. تو کسٹمر کو سے اچھے اخلاق سے بات کر کے یہ کون سے اخلاق ہو گئے؟ تو میرے ویسے جذبات میں نے نا اس کی ماں کو دیکھ کے اس جوان آدمی کے میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, لیکن چونکہ مجھ سے بولا ہی نہیں گیا, ٹھیک ہے نا, مجھ سے تو کیفیت ایسی ہو گئی کہ بس 1-2 باتیں میں نے اس سے کی. میں نے کہا بھائی اس خدمت کو اس کو ہلکا نہ, ابھی نہیں بولا جا رہا تو آپ سوچیں جب یہ منظر تھا تو کہاں بولا جا رہا ہوگا. تو میرے لیے سب سے مشکل جو ٹاپک ہے نا وہ والدین کے حقوق پہ بات ہے, کیونکہ جذبات بولنے نہیں دیتے, ساتھ دماغ کو اپنا ہٹاتا ہوں میں. جو آج کل والدین کے ساتھ ہو رہا ہے, اپنی بیوی کو دیکھا کرو یار, کیسے پالتی ہے بچوں کو آپ کے, دیکھا کرو کیسے صبح صبح ان کے کپڑے استری کر رہی ہوگی, کیسے محبت سے ناشتہ بنا رہی ہوگی, کیسے محبت سے وین میں بٹھا رہی ہوگی. عورت کسی کے لیے بھی منافقت رکھ سکتی ہے, کسی سے بھی دشمنی رکھ سکتی ہے. اولاد کے لیے ماں سے بڑا تحفہ بولو, اولاد کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں سوچتی. وہ ایسا اللہ نے اس پر احسان کیا, آج وہ برداشت نہیں ہو رہی. کمبخت مرنے کے بعد غسل نہیں دے رہے ہوتے اس کو. باپ مر گیا فوراً عیدی سینٹر غسل کے لیے, ماں مر گئی عیدی سینٹر. او بھائی اب تو آخری سفر ہے, بیٹی کو چاہیے ماں کو گود پہ بٹھا کے غسل دے, فخر کرے, اس کی باڈی پہ ہاتھ نہیں لگا رہے, مر گئی ہے. کیسے یہ ہے اللہ کے ہاں میرے بھائی, تمہاری دولت کی کوئی ویلیو
بولو نہیں ہے. تم کتنے بڑے سائنٹسٹ بن جاؤ, پہلے انسان بنو. انسان کچھ دنیا سلوٹ کرے گی مرنے کے بعد, خدا نہیں مانے گا. بہت سے لوگوں کی قبروں پہ 21 توپوں کی سلامی ہوتی ہے, بڑے بڑے پروٹوکول دیے جاتے ہیں. آخرت میں پتا چلے گا کہ کتنی توپوں کی سلامی کا مستحق تھا, کتنی توپوں کی سلامی کا حقدار تھے, آخرت میں پتا چلے گا. تو میرے بھائی, ہم جب دنیا کے سفر میں آتے ہیں, ہمارا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک ہمارا اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے. اس پوائنٹ کے بیچ میں ساری بنیادی ضرورتوں کے انتظام اللہ نے ہمارے لیے کیے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہی ہم دنیا میں آتے ہیں, سب سے پہلا جو ہماری ضرورت ہے, جیسے کوئی بچہ فرانس پڑھنے کے لیے گیا, اترتے ہی اس کو امیگریشن کے بعد سب سے پہلے کیا چاہیے؟ ہوٹل چاہیے. بھائی کہاں میں نے اسٹے کرنا ہے. اگر ہوٹل کا انتظام کمپنی نے نہیں کیا, یہ ابا نے نہیں کیا, یہ رہائش کا بتایا نہیں کہ فرانس میں میرے چاچا کے گھر چلے جانا, ماموں کے گھر چلے جانا, اس کا مطلب ابا آپ سے غافل ہے. وہی کسی نے ہو سکتا ہے جہاز میں بٹھا دیا ہو آپ کو, اس کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں جا رہا ہے اور اس میں وہاں ضرورت کیا ہے. ہم جب دنیا میں آتے ہیں اس سفر میں, تو اینڈنگ پوائنٹ جو ہمارا شروع ہوتا ہے دنیا میں آتے ہی, اس وقت ہمیں سب سے پہلے رہائشی ہوٹل کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ رہائش. اور کیئر کرنے کے لیے ایک شخصیت کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم اس وقت اپنی کیئر خود بولو نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے میں نے تیرے لیے ایسے ہوٹل کا انتظام کیا, لگژری ہوٹل ہے جو کسی کو میسر نہیں ہے. وہ ہے تیری ماں کی گود. پہلے سے ماں موجود ہوتی ہے, بغیر ماں کے کوئی پیدا نہیں ہوتا. بغیر باپ کے تو پیدا ہو جاتے ہیں, ماں کے بغیر نہیں ہوتا کوئی پیدا. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا تاکہ انگریز ناراض نہ ہو نا, وہ کہیں یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو بغیر ماں کے, باپ کے بغیر. تو میں نے ان کو فیور دیا تھوڑا سا, بھائی باپ کے بغیر تو ہو جاتے ہیں. یعنی وہ کہیں گے ہماری پیدائش کا انکار کر دیا, ہم تو وداؤٹ باپ بھی ہوتے ہیں ہم لوگ. تو میں نے مانتا ہوں کہ ہوتے ہیں, آپ بھی ہوئے ہوئے ہیں نا, میں آپ کے ہونے کا انکار نہیں کر رہا. ویسے تو بغیر باپ کے بھی نہیں ہوتا, اگر صحیح بات کی جائے نا تو ہوتا سب کا کوئی نہ کوئی باپ ہے. ہاں ہم لوگ کو پتا ہوتا ہے, ان میں سے بہت سو کو پتا نہیں ہوتا, پکڑا جاتا ہے بعض دفعہ ڈی این اے سے. وجہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے فوکس ہی نہیں کیا نا ہم دنیا میں آئے کیوں. انہوں نے فوکس کیا کہ ہم اپنی لائف کو لگژری کیسے بنائے. میڈیکل سائنس میں ترقی کر لی انہوں نے, ٹیکنالوجی میں ٹھیک ٹھاک ترقی کر لی, لیکن مقصد ہی بھول گئے کہ ہم آئے کیوں تھے. تو اب مجھے بتاؤ, انسان کا اینڈنگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے دنیا میں آتے ہی. اس کو سب سے پہلے رہائش کے لیے کیا چاہیے؟ بولو نا, ہوٹل. کیئر کرنے والا, جیسے ہوٹل میں بھی تو کیئر کر رہے ہوتے ہیں نا وہاں کے ملازمین. ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں گے آپ کی نام کی تختی لے کے, جتنا اچھا ہوٹل ہوگا وہاں. ایک تو یہ ہوٹل ہے جو کینٹ اسٹیشن پہ ہوتے ہیں, منجی مل جاتی ہے کرائے پر, وہ بھی کرایہ آپ دو, 100 کوئی اور رہا ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, یہ بھی ہوٹل ہے غریبوں کے بیچاروں کے, لیکن غریب زیادہ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے. خیر, تو دنیا میں جیسے ہی آئے اللہ نے ایک لگژری رہائش کا انتظام کیا. وہ رہائش کیا ہے ماں کی گود. کیسا تڑپتا ہے بچہ ماں کی گود کی طرف, کیسا سکون ملتا ہے ماں کے ساتھ چپکنے میں. گھروں میں بچے پیدا کیا کرو, فطرت کی عکاسی نظر آتی ہے, ماں کی ممتا نظر آتی ہے. تمہیں بیوی سے محبت ہو جائے گی, یار اتنا پیار دے رہی ہے بچے کو, کیونکہ جو تمہارے ساتھ ایٹیٹیوڈ تھا نا اس میں تمہیں, یعنی بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اس میں پیار شارٹ نظر آیا تمہیں, تو تم یہ سمجھے اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو تمہیں ایسا لگے گا دل صرف اسی کے سینے میں ہے, باقی سب دل لیس لوگ ہیں. میں جب یہ ماسیاں دیکھتا ہوں نا جو روڈوں پہ پھر رہی ہیں بیچاری, جن کا کوئی گھر بار نہیں ہے, کیسے دھکے کھا رہی ہیں, اور ان کی گود میں چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ روڈ پہ دھکے کھاتی پھر رہی ہے, ماری ماری پھر رہی ہے, اپنا بچہ نہیں چھوڑ رہی. کاش اس بچے کو بڑے ہو کر قدر ہو جائے کہ میری ماں نے اس وقت جب مجھے کوئی سینے سے لگانے کے لیے, جب مجھے کوئی تیار نہیں تھا, اس نے میری کیسی کیئر کی ہے. آپ دیکھ لیں جو روڈوں پہ بیچاری غریب عورتیں گھوم رہی ہوتی ہیں جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا, ایک میلا کچیلا سا بچہ ان کی گود میں, پھٹے پرانے سے کپڑے. اس بچے کو نہیں پتا تیری کیئر کے لیے خدا نے کیسا انتظام کیا ہے, تیری کیا ویلیو سوسائٹی میں, کیسے دھکے کھا رہی ہوتی ہے. بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کی وہ محنت بھول جاتا ہے. پھر یہ بچہ جب ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا, بدتمیزی کرے گا, بتاؤ خدا کو غضب نہیں آئے گا کہ تو کر کیا رہا ہے, کس کے سامنے تو آواز اونچی کر رہا ہے. میں جب بھی یہ منظر دیکھتا ہوں اس سے رہا نہیں جاتا, میرا دل چاہتا ہے میں اس کی ویڈیو بناؤں اس بچے کی. دیکھ تیری ماں بھوکی پیاسی روڈ پہ بیٹھی ہوئی, کبھی ادھر بھیک مانگ رہی, کبھی ادھر بھیک مانگ رہی, اور تجھے دودھ بھی پلا رہی ہے. دیکھ کتنے سال تک تو میلا کچیلا تھا نا, دیکھنے میں بھی کوئی اٹریکٹیو نہیں تھا. تو میرا دل چاہتا ہے میں اس کی ویڈیو بناؤں. بچہ جب بڑا ہو جائے نا تو اس کو یہ ویڈیو دکھاؤں میں کہ تو جو آج
5-6 फुट का कद निकाला है ना तूने और महल्ले का दादा बना हुआ घूम रहा है, एक वक्त तुझ पर एक तवील अरसा तेरे ऊपर ये गुजरा है जिस वक्त तुझे किसी ने सहारा, बोलो किसी ने सहारा नहीं दिया, इसने सहारा दिया तुझे, जिसकी आज तेरी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। तो अपने बॉस के सामने तो आवाज नहीं ऊंची करेगा कभी भी। मैंने देखा है बड़े बड़े गुस्से के तेज तकब्बुर वाले बॉस के सामने कभी नहीं चीखते, कुछ भी कर रहा हो सर 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 करके मक्खन लगाते रहेंगे, चापलूसी करते रहेंगे। मैंने नहीं देखा एयर होस्टेस कभी मुसाफिरों के सामने चीखी हो, बर्दाश्त करेगी। कभी देखा आपने जहाजों में एयर होस्टेस को किसी पैसेंजर के सामने चीखते हुए? जितना भी बदतमीजी कर ले पैसेंजर, एयर होस्टेस को हुक्म है क्या करना है, उफ नहीं करना है इनके सामने, वो नहीं करेगी उफ। माओ के सामने चीखते हुए हमने बेटे भी बहुत देखे और बेटियां भी बहुत देखी हैं, और अब तो बहुत ज्यादा देख रहे हैं। खुदा की कसम ये साइंस और टेक्नोलॉजी जिस पे तुम्हें फख्र है ना, अगर तुम बाप के सामने खामोश रहना नहीं सीखे, माँ के सामने आवाज पस करना तुमने अगर नहीं सीखा, खुदा तुम्हारी इस तमाम तर टेक्नोलॉजी और तरक्की के बावजूद तुम्हें जहन्नम की आग में झोंक देगा, वो डाल देगा। कुरान धमकियां देके कहता क्या है, इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये काम अल्लाह पे बहुत आसान है। ये ना समझना कि आग में नहीं डालेगा वो, थोड़ा सा ठंडा पानी दे दो। खुदा ने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बात करने की हमें परमिशन, बोलो भाई, नहीं दी है। उसकी वजह है कि हम अपने बचपन को भूल जाते हैं। खुदा बोलो नहीं भूलता। आज अखलाक अखलाक अखलाक, दोस्तों से खुश अखलाकी, गर्लफ्रेंड से खुश अखलाकी, कोई सवाब नहीं है गर्लफ्रेंड से अच्छे अखलाक से बात, ये कोई एटीट्यूड नहीं है, ये दरिंदगी है, हैवानगी है। नबी ने फरमाया तुम्हारे अखलाक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? साहबी ने पूछा ना या रसूल अल्लाह, ये ऐसा टॉपिक है जिसपे मुझसे चेंज ही करना पड़ेगा, कभी अकेले में मिलेंगे तो बैठ के बात करेंगे इस पे इंशाल्लाह। वो बात क्या चल रही थी, हम तो ट्रेन में ऊंट पे बैठे हुए थे, ऊंट से उतरना ही नहीं चाहिए था हमें, मेरा ख्याल तो बात ही भूल गया यार। मैंने यहाँ बंदा बैठाया हुआ होता तो टॉपिक क्या चल रहा था, नहीं ये तो टॉपिक जी हाँ मैं ही कर रहा था, मैं एक मिसाल दे रहा था कि इंसान का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से शुरू होता है, जो सफर में जब आता है, जिस दिन माँ ने बच्चा जना हो तो अल्लाह उसके लिए एक लग्जरी रिहाइश का इंतजाम करते हैं जिसको क्या कहा जाता है, माँ की गोद। यहाँ से बात शुरू हुई थी। जैसे ही आप होटल में जाते हैं, कहीं सफर पे आप हों, तो नहा धो के सबसे पहले आपको किसकी फिक्र होती है, खाने की। आपके अब्बा ने इसका भी इंतजाम किया हुआ था, इसका मतलब आप आए नहीं है, आपको किसी ने भेजा है। बच्चा जब दुनिया में आता है थोड़ी देर में उसे लगती है भूख, ऐसा बेहतरीन इंतजाम अल्लाह ने उसके लिए किया, माँ की छाती में 2 चश्मे जारी कर दिए। डार्विन का बाप 100 दफा मर के 100 दफा पैदा हो जाए, इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि ये कैसा नेचर का इत्तेफाक है कि इधर दुनिया में आया और इधर माँ की छातियों में 2 बहते हुए चश्मे जारी कर दिए, और ऐसे चश्मे कि उससे ज्यादा सूटेबल खुराक बच्चे के लिए हजारों साल में भी साइंसदान मेहनत करके मशीनों के जरिए नहीं बना सके अब तक। फितरत साइंसदानों से भी ज्यादा ज़हीन हो गई भाई, है भाई। साइंसदान अब तक ऐसा दूध नहीं बना सके जैसा नेचर ने बच्चे के लिए बना दिया। बनाया ये बना नहीं है, ये बनाया गया है, ये ऑर्डर पे माल तैयार हुआ है, ये खुद ब खुद नहीं हुआ। फिर जब आप होटल में कहीं सफर पे जाते हो, आपको जरूरत होती है खाने की, आप पूछते हो खाना कहाँ से मिलेगा। बच्चे को खाने का इंतजाम है लेकिन बच्चे को पता नहीं है मिलेगा कहाँ से। अल्लाह ने बच्चे के दिमाग में ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए पैदा होते ही, जब उसे दुनिया में कुछ भी नहीं पता होता। ला तालमून शैआ, अल्लाह कहते तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन एक चीज पता होती है उसको कि मुझे दूध कहाँ से मिलेगा और मेरे हलक में उतरेगा कैसे। कुछ चूसने का अमल जो है ये भी फितरत ने सिखाया हुआ है उसको, ये भी सिखाया हुआ है कुदरत ने। फिर अल्लाह फरमाते हैं वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा, दुनिया में सरवाइव करने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए थे तुम्हें, जितने भी बुनियादी जरूरत की चीजें थी, वो सारी हमने पैदा होते ही प्रोवाइड कर दी। तुम्हारी खोपड़ी में 2 आंखें लगा दी ताकि तुम्हें देखने के लिए रास्ता नजर आए, तुम्हारे दिमाग में 2 कान फिट कर दिए ताकि तुम्हें लोगों की आवाजें समझ में आए और कम्युनिकेशन में आसानी हो। ऐसे जैसे अब्बा ने मोबाइल में बैलेंस डाल के भेजा हो आपको फ्रांस, बेटा वहां पहुंचते ही फोन कर लेना, ऐसा ना हो कि कोई कम्युनिकेशन
میں کوئی مسئلہ آئے تو تمہارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں. اللہ کہتے ہیں موبائل فون میں نے تیری کان میں لگا دیا ہے. لوگ جب تجھ سے بات کریں گے تو فون کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ بات کریں گے تو وہیں سے ریز نکلیں گی اور تیرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائیں گی اور وہیں سے ان کو میں آواز کی لہروں میں تبدیل کر دوں گا. آپ کیا سمجھتے ہو یہ کان کے پردے کیا یہ قدرت کا کم شاہکار ہے کیا؟ آنکھ سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ گوشت تو وہ بھی ہے. دماغ زبان سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ ناک سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ صرف کانوں سے کیوں سنائی دیتا ہے؟ اتنا سا باریک پردہ ہے, اس میں ایسے سافٹ ویئر لگا دیے ہیں کہ آواز کی لہریں جب ٹکراتی ہیں وہ ریورس ہوتی ہیں, وہ ایسی لہروں میں چینج ہوتی ہے کہ دماغ کو پتا چلتا ہے کہ کیا بول رہا ہے یہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ ہاتھ سے سن سکتے ہو, صرف کان ہے جس میں ایک باریک پردہ ہے, اس میں ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ یہ فرق کر لے گا کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے, کتنی اونچی آواز سے کہہ رہا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, کہتے ہیں آنکھیں بنائی میں نے. ماں باپ سے زیادہ احسان کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا. آج اللہ کے سامنے بھی چیخ رہے ہیں, ماں باپ کے سامنے بھی چیخ رہے ہیں. اور یہ بااخلاق طبقے کی بات کر رہا ہوں میں, بد اخلاقوں کی بات نہیں کر رہا. بہت سے بد اخلاق ہم نے دیکھے ہیں, دوستوں سے لڑتے ہیں, باس سے لڑتے ہیں, باپ کے سامنے آواز کیا ہو جاتی ہے؟ پست ہو جاتی ہے ان کی. ماں کے سامنے آواز پست ہو جاتی ہے. خدا کو یہ زیادہ محبوب ہے. خدا کے حکم کے آگے سر کو جھکا لیتے ہیں, خدا سے اونچا نہیں بولتے. خدا سے اونچا بولنا کیا ہے جب اللہ کا حکم سنایا جا رہا ہے اور آپ اسے تکبر سے نظر انداز کر دو. کتنے لوگ ہیں یار, میں شریعت نہیں مانتا, میں ان مولویوں کی باتیں نہیں مانتا. بھائی یہ کاروبار کا طریقہ حرام ہے, اب ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو. نہ پڑھو میرے بھائی, مولوی تو بےچارا خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے, نہ پڑھو. آپ کیا سمجھتے ہو ہمارا نقصان ہو جائے گا؟ کل مجھے کسی نے کہا کہ ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بہت زیادہ بےہودہ لباس میں آ رہی ہیں, اس کو روکیں. میں نے کہا جانے دو جہنم میں, جانے دو. بہت بڑی جہنم اللہ کی, اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا. وہ نہیں, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے خدا کو. جب یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی, اس کی ماں کی چھاتیوں میں خدا نے دودھ پیدا کیا نا اس کے لیے. یہ اندھی ہے کہ نظر نہیں آ رہا اس کو؟ ماں کی محبت اس کو خدا نے دی نا, اس کے لیے سارے انتظام, اس کو حسن دیا, جوانی دی. آج اس سے پورے کپڑے نہیں پہنے جا رہے, اتنا سا حکم خدا کا فالو نہیں کر رہی ہے. اور ماں باپ کو دیکھو, اپنی بچیوں کو پورے کپڑے نہیں پہنا جا رہے ان کو. لڑکا پورے کپڑے, پوری آستین کے ساتھ, لڑکی سلیو لیس. اگر کسی باپ کو, ماں کو بولو بھائی یہ بچی کو آپ پوری آستین کیوں نہیں پہناتے, تو جواب کیا ملے گا؟ بھائی لڑکی ہے, بچی ہے, تو وہ بھی تو بچہ ہے, اس کو پورے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے آپ نے؟ آپ ابھی سے ننگا پن سکھا رہے ہو اپنی بیٹی کو. تو یہ بات خوب سمجھ لو, قرآن کے الفاظ تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, اللہ کہتے ہیں مزے اڑا لو, میں نے حجت تمام کر دی ہے. جب پیدا ہوئے تھے میں نے ضرورت پوری کر دی, آسمان سے بارشیں برسائی, فالق الحب والنوا, زمین سے دانے کو پھاڑ کے تناور درخت بنایا جس سے تم کھاتے ہو, تمہارے جانوروں کو سوکھا چارہ کھلایا جس سے گوشت بنایا, جس سے دودھ بنایا. میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے بیٹھا ہوا ہوں. اب میں اگر کہہ رہا ہوں لڑکی پورے کپڑے پہنے, وہ پردہ کرے, وہ ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ اپنے جسموں کی نمائش نہ کرے, پھر بھی اگر کوئی کر رہا ہے اور میری طرف سے عذاب نہیں آتا, تو لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, اللہ کہتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ میں غافل ہو گیا ہوں, میں پیدا کر کے خرچہ دے کے بھول گیا ہوں. نا 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 نا, باپ اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے بھیجے خرچے کے ساتھ, وہ غافل نہیں ہوتا. وہ کہتے تو آ, پھر میں دیکھتا ہوں تیری کیسی ٹانگیں توڑتا ہوں, میں تجھے جائیداد سے آگ کرتا ہوں. خدا کیسے غافل ہو جائے گا بھائی؟ خدا کو بے حیائی پسند بولو نہیں ہے. اور ایک ہے بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا, ایک ہے بے حیائی پھیلانے والی یا پھیلانے والا, دونوں میں بڑا فرق ہے. اللہ کہتے ہیں جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھو ایک کسی طوائف کا ناچ دیکھ کے حرام لذت حاصل کر رہا ہے, یہ بھی گناہگار ہے, لیکن ناچنے والی زیادہ گناہگار ہے, کیونکہ وہ بے حیائی کو کیا کر رہی ہے, وہ پروموٹ کر رہی ہے, پھیلا رہی ہے. وہ ایسا پردہ اترتا چلا جا رہا ہے دیندار گھرانوں میں, بچیوں کو کپڑے پہناتے ہوئے ان کو موت آ رہی ہے یار. مارکیٹ میں جاؤ, بچیوں کی شلوار قمیضیں ہی نہیں مل رہی ہیں, مکہ میں نہیں مل رہی, مدینہ میں نہیں مل رہی. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ بچوں کے جب پورے کپڑے مل سکتے ہیں لڑکوں کے, لڑکیوں کے کیوں نہیں مل رہے؟ تبلیغ میں وقت بھی لگ رہا ہے, 4 مہینے لگ رہے ہیں, بزرگوں سے تعلقات بھی ہیں, تہجد بھی نہیں چھوٹ رہی. جب بیٹی کا لباس دیکھو تو آدھے کپڑے. میں کہتا ہوں بھائی اس کو پورے کیوں نہیں پہنا رہے آپ؟ کہتے ہیں ایکچولی وہ وائف گئی تھی مارکیٹ سے, یہ اٹھا کے لے آئی, وہ کہہ رہی کوئی بات نہیں جب بڑی ہوگی. میں نے کہا نا نا نا, بڑی ہوگی نہیں پہنے گی. آپ بچے کو بچپن سے برہنہ رکھو, بڑے ہو کر کبھی کپڑے, وہ عادی ہو جائے گا, پھر وہ اس کو اس میں حیا ختم ہو جائے گی. ہمیں یاد ہے ہم جب بچپن میں کھیلتے تھے تو ہمارے جو دیگر رشتہ دار آتے تھے جو ہمارے یعنی فیملی کے ہوتے تھے, 7-8 سال کی ہماری ایج تھی, وہ نیکر پہن کے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کچھا پہن کے گھومتے تھے. وہ ہم سے نہیں کچھا پہنا جاتا تھا بچپن میں, یعنی وہ جو ہوتا ہے نا 7-8 سال کے بچے چڈی پہن کے نیکر پہن کے گھوم رہے ہیں, گلی محلے میں بھاگ رہے ہیں, ہم سے نہیں پہنا جاتا تھا. مجھے شرم آتی تھی. کیوں؟ ہمارے ابا نے ہمیں کبھی کچھا پہننے
उस उम्र में बोलो नहीं दी। एक हद तक अब्बा ने कंट्रोल किया, उसके बाद अब हमें खुद ही शर्म आने लगी, यार मैं चड्डी पहन के कैसे, हालांकि 7-8 साल एज थी हमारी, कुछ शर्म आती थी। आज माँ बाप बच्चों की शर्म खुरच खुरच के निकालते हैं। कुल्लू मौलूदी यूलदु अलल फितरा, नबी ने फरमाया हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, शर्म व हया लेके पैदा होता है। माँ बाप क्या करते हैं, उसको फितरत से हटा देते हैं। बच्ची में शर्म बेटों से ज्यादा होती है। मैं जद्दा एयरपोर्ट पे था, एक 7-8 साल की बच्ची, जैसे फैमिली वाले मुझे देखते हैं, बच्चियां आती हैं सलाम करने के लिए, तो एक छोटी सी 7-8 साल की बच्ची, मैंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, बच्ची ने नहीं बढ़ाया हाथ, तो उसके वालिद ने कहा मुफ्ती साहब हमने इसको मना किया है मर्दों से हाथ नहीं मिलाना। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका अमल, बहुत प्यारा लगा उसका। मैंने कहा हमने बहुत प्यारी तरबियत की अपनी बेटी की। बच्चियों को बोल्ड बना रहे हो आप यार, जो बड़े हो गए वो तो हो गए ना, बच्चियों को तो आप कम से कम, बच्ची तो पूरे प्रॉपर ड्रेस में बहुत प्यारी लगती है, फूल लगती है वो। कितने लिबरल लोग परेशान हैं कि हमारी बच्ची हमारे सामने अधूरे कपड़े पहन के बैठती है, उसको शर्म ही नहीं आती। मैंने कहा शर्म तो आपने निकाली है उसकी, और यहाँ बीवी के गुलाम बन जाते हैं। अब बेगम को टाइट करो, बेगम साहिबा आप जो मर्जी पहने, अब आपका टाइम गुजर चुका है, अब आपकी तरबियत तो मेरे हाथ में नहीं है, ना मेरी तरबियत आपके हाथ में, ना शौहर बीवी को ठीक कर सकता है, ना बीवी शौहर को ठीक कर सकती है। आजकल सख्ती करेंगे सिवाय तलाकों के कुछ भी हासिल नहीं होता। घर बसाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मोहब्बत से समझाएं। तबलीग में वक्त जब लोग आते हैं ना, मेरी बेगम पर्दा नहीं करती, ये नहीं, मैं कहता हूँ भाई अब तबलीग में वक्त लगवा ले, उसका जबरदस्ती करने से वो पर्दा नहीं करेगी, बगावत फैलेगी और तलाकें होंगी, बच्चे रुलते हैं, बर्बादियां। मोहब्बत से समझाओ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मियाँ खराब है तो औरत कहती है क्या करूंगी, सबर कर भाई, तू मोहब्बत से समझा, तबलीग में वक्त लगवाओ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बेटियां किसके कंट्रोल में है, माँ बाप के कंट्रोल में है। बच्ची को अगर आपकी बेगम बिगाड़ रही है, कंप्रोमाइज नहीं करना है। ये शौहर बच्ची को बिगाड़ रहा है, औरत कंप्रोमाइज नहीं करे। प्रॉपर कपड़े, बच्चों की तरबियत दुनिया का सबसे आसान काम है, जहन में रखना, बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। जो कहते हैं इतनी ज्यादा बच्चों को कौन पालेगा, कैसे पालेंगे, बच्चे खुद ही पलते हैं, बल्कि बच्चे माँ बाप को पालते हैं। जिस घर में बच्चे नहीं होते माँ बाप नहीं पलते, डिप्रेशन में जाते हैं माँ बाप। मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है कि माँ बाप बच्चों को नहीं पालते जितना बच्चे माँ बाप को पालते हैं। जिस घर में बच्चे नहीं है माँ बाप नहीं पलते, उसमें डिप्रेशन में जाते हैं, लड़ाइयां होती हैं, तलाकें होती हैं। जहाँ बच्चे हैं माँ बाप खुद ही पल जाते हैं मोहब्बत से। बच्चों की तरबियत में बहुत आसान है, सिर्फ बिगड़ने नहीं देना, ये तरबियत है। समझ में आ रही है बात? क्या नहीं करना, अपने हाथों से जबरदस्ती बिगाड़ना नहीं है, तो खुद ही सही बनेगा। वो तो नेचर पे है। फिर भी कोई एक आध बिगड़ जाए तो नूह अलैहिस्सलाम की औलाद भी बिगड़ी थी ना। अल्लाह से तो कोई नहीं लड़ सकता, तकदीर से कौन लड़ सकता है। बच्चों की तरबियत में सिर्फ बुरे लोगों में ना बैठने दो, बुरे दोस्तों में ना बैठने दो, वो खुद ही सही ही होता है। वो बच्चियों को हया सिखाओ, वो आपके सामने भी फिर ऊंची आवाज से बात नहीं करेंगी। अगर आपने उनको, देखो हया सबसे पहले लिबास से शुरू होती है। अगर लिबास सही नहीं है तो हया खत्म। जब हया गई तो फिर बाप का एहतराम और माँ का एहतराम भी, माँ का एहतराम भी गया, खत्म। तो पूरे कपड़े पहनाओ भाई बच्चियों को। घर में अपनी बीवी को बता दो, बेगम हम दोनों जैसे मर्जी हैं, बच्चों को हमने बिगड़ने नहीं देना। लोग बताते हैं हमें कि हम फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं। मैं कहा भाई तौबा कर, नहीं तौबा करता कम से कम अपने बच्चों को नहीं बता के मैं ड्रामे देखता हूँ। बच्चों को तो बचा इस बुराई से। माएं बच्चियों को बिठा के ड्रामे देख रही हैं, फिर वो बच्चियां देख रही हैं, वो उसके देवर से ताल्लुकात, वो उसके साथ भाग गई, बीवी वसीम की है, शादी सलीम से हो रही है, यानी भागी सलीम के साथ है। शौहर ने कुछ जोर से बात की तो बेगम आगे से रिप्लाई उससे भी ज्यादा ऊंची आवाज से। माएं बच्चियों को बताया करती थी बेटा ससुराल में 4-5 साल बर्दाश्त करना है, यही होता था ना, फिर तुम्हारी हुकूमत होगी ससुराल में। शुरू में सास को 5-6 साल की कहानी है, बर्दाश्त कर लो। ससुर साहब की ऊंच नीच बर्दाश्त, उनको अपना बाप और माँ मान लो, ऊंची आवाज से बात मत करो, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो। जब 2-4 बच्चे हो जाएंगे इस घर की तुम ही मालिका होगी। तो घर बस जाते थे, फिर औरत ऐश करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, बच्चियां जाती हैं, जैसे ही कुछ थोड़ी सी सास ने कोई बात की, भाई बड़े हैं ना वो, थोड़ी बहुत हो सकता है ऊंची नीच हो सकती है, फौरन माँ को फोन किया, माँ ने कहा आजा, बाप ने कहा आजा, मैं देखता हूँ इसकी ऐसी की तैसी। घर तबाह कर रहे हैं ससुर भी, यानी जो बच्चियों के बाप भी और बच्चियों की माँ भी। जरा सी बात पे वो एक लड़की की शादी हुई ना, पहली रात को ही घर आ गई। ये मैं मोबाइल पे सुना रहा हूँ, फोन मोबाइल पास होता ना, पहले जमाने में जब पड्डा होता था तो माँ बाप तक पहुंचने तक वो ठंडा हो चुका होता था। पड्डा हुआ है, अब माँ के घर जाके बताना है, रास्ते में रक्षे के इतने धक्के लगे, टैक्सी की इतनी टेंशन, वो टेंशन भूल के रक्षे वाले से पड्डा होता था, उसका घर जाके भूल जाती थी मेरी लड़ाई क्या हुई थी ससुराल में, माँ शौहर से झगड़ा क्या हुआ था, या पैदल आ रही होती थी। अब क्या है, जरा सी बात हुई ने ठा करके फोन घुमा दिया, उधर माँ इंतजार में बैठी हुई होती है, जैसी फोन आया, जी बेटा क्या मसला, रो। जाहिर है बच्चियां होती हैं वो फिर
چیختی بہت ہیں, ہاں میرے ساتھ یہ ہو گیا, وہ ماں باپ کا دل تو نرم ہوتا ہے, وہ اپنی بچیوں کے آنسو دیکھ کے, ابے ہم نے اتنے لاڈ سے پالا تھا. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا بہن کی, تو اس یتیم تھی وہ لڑکی, تو وہ اس نے اپنی بہن کو رخصت کرتے ہوئے ہونے والے بہنوئی سے کہا کہ میں نے اس کو بہت محبت سے پالا ہے, دیکھ اس کا خیال کرنا, اسے کبھی کوئی غم نہ ہو. ٹھیک ہے جی, خیال کروں گا. پھر دوبارہ کہا, دیکھ اپنے ہاتھوں سے پالا ہے میں نے اپنی اس بہن, اس کا باپ نہیں تھا, بہت محبت دی ہے, کبھی میں نے اس کو ڈانٹا بھی نہیں, دیکھ اس کو کوئی غم نہ ہو. ٹھیک ہے جی, یہی ہوتا ہے. پھر جب تیسری دفعہ کہا, دیکھ میں نے بڑی محبت سے پالا ہے, اسے غم نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا تو چھوڑ اس کو, چھوڑ تو آ جا, بس اتنی محبت سے پالا ہے نا اس کو, پھر تو کیا کر, اس کو اپنے پاس رکھ, تو آ جا یار, تو مجھے بتا دینا کہ کیا سلوک کرنا ہے نا, تو تیرے ساتھ کر لوں گا میں وہ سلوک, کتنی محبت سے رکھنا ہے تجھے, کیا کھلانا ہے کیا پلانا ہے. تو اتنا زیادہ سسرال کو ویلیو نہیں دی جا رہی ہے. جس گھر میں گئی ہے تو تھوڑا سا اس کو ویلیو دے دو بھائی, تھوڑا سا برداشت کر لو, آگے پھر ایڈجسٹ ہو جاؤ گی خود ہی. تو 2-4 بچے ہو جائیں گے, پھر دیکھو تمہاری حکومت ہوگی. تھوڑا سا بچے بڑے ہو جائیں نہ جی, جاتے ہی ایک دم ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تھوڑا ان کی سنو, تھوڑا اس کی سنو, اس کو تھوڑا صبر کی تلقین کرو. نہ جی نہ, ہم اپنی بچی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے. جس کی طبیعت میں لچک نہیں ہے نا, وہ نہ ملک چلا سکتا ہے, نہ وہ گھر چلا سکتا ہے, نہ وہ کاروبار چلا سکتا ہے. آپ نے بہت سے دکاندار دیکھے ہوں گے ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھے رہتے ہیں. کوئی کسٹمر آیا, الٹی بات کی, جڑ دیا اس کے, تھوڑے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا ہوٹل کیا ہے, بند. ہمیں یاد ہے کراچی میں کے پی کے سے اور پنجاب سے بہت سے لوگ آئے کرتے تھے, ڈرائیور کنڈکٹر وغیرہ, بسیں چلاتے. شروع میں ان کے پھڈے بہت ہوتے تھے, تو پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کنڈکٹروں اور ڈرائیوروں نے نا کسٹمر کی اور جو مسافر ہے نا ان کی برداشت کرنا شروع کر دی تھی. یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. وجہ کہ انہوں نے خود سوچا کہ یار جب بھی پھٹا ہوتا ہے, ایک خون خرابہ, مار جھگڑے, اور پھر تھانے, اور لاس کس کا ہوتا ہے, ہمارے بزنس کا ہوتا ہے. اتنے دن تک مزدہ بند رہتی ہے. تو ہم نے خود یہ دیکھا, آبزرو کیا کہ اب یہ لوگ زیادہ نہیں لڑتے. کسٹمر الٹی سیدھی بات کرے, منہ ادھر پھیر لیں گے نا, چل بھائی بول لے دو اس. تو بزنس کے لیے جب آپ کو برداشت سمجھ میں آتی ہے, کمپنی کے لیے برداشت سمجھ میں آتی ہے, تو گھر بسانے کے لیے کیوں برداشت نہیں کرتے میرے بھائی. تو وہ میں بتا رہا تھا, ایک دلہن کی شادی ہوئی نا, تو پہلی رات ہی گھر آ گئی. تو ماں نے کہا, بیٹا یہ بدشگونی ہے, پہلی رات ہی بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر آ جائے, یہ کیا ہے, ایک نحوست سمجھی جاتی ہے. اس نے کہا, اماں نحوست چھوڑو, میرا موبائل رہ گیا ہے. نحوست وحوست چھوڑو, میرا فون اتنی قیمتی چیز ہے نا کہ دلہن کے سامنے پہلی رات ہے, شوہر بیٹھا ہوا ہے, اور دلہن کے پاس موبائل نہیں ہے, اسے خطرہ کھٹکا لگا رہے گا کہ موبائل کس کے ہاتھ میں. دولہا کا بھی یہی حال ہے. آپ کبھی ٹرائی کر لیں, کوئی دولہا سے موبائل چپکے سے چھپا لے, وہ دلہن کے پاس جا کے بیٹھے گا, نئی نویلی دلہن جو استخاروں اور دعاؤں سے اس نے شادی کی ہے, جیب میں ہاتھ ڈالے گا نا, موبائل نہیں ہے, تھر تھر اس کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں گی. یہ ہوا کیا ہے, ایسا تو نہیں کوئی لاک کھول لے, کوئی ایمرجنسی کال آ جائے. ایمرجنسی کا مطلب یہ نہیں کہ باپ بیمار ہے یا ماں بیمار ہے, ایمرجنسی کا مطلب کچھ اور ہے. یہ حال ہو گیا موبائل سے. تو شادی تو موبائل سے ہو رہی ہے بھائی, میاں بیوی کی تھوڑی ہو رہی ہے. وہ بھی شوہر چھوڑ کے آ گئی موبائل کے چکر میں, وہ بیٹھا ہوا ہے, ماں کیا ہو گیا بھائی, میرا موبائل رہ گیا. کتنا مچلتا ہے آدمی. تو خیر بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, میں کہاں سے کہاں, ہم تو ٹائم ہمارا پورا ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ میاں نے پیدا کیا, بنیادی ضرورتوں کا سارا انتظام اس نے کر دیا. زادے جس وقت کی وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, اللہ کہتے ہیں تمہارے جو بھی دل کی آواز ہوتی ہے میں اس کو پورا کرتا ہوں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تو بہت سی چاہتیں پوری نہیں ہو رہی, بھائی وہ ہوسیں ہیں, وہ چاہتیں نہیں ہیں. ہوس کا تو کوئی حد نہیں ہے, وہ تو وسائل بڑھتے چلے جائیں گے نا. دیکھو جن کو اللہ نے, جو غریب ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار میرا ایک پلاٹ ہو تو کتنا اچھا ہو, تھوڑا پیسہ آ گیا تو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہونا چاہیے. بحریہ ٹاؤن والا سوچ رہا ہے یار امریکہ میں ہونا چاہیے, امریکہ والا سوچ رہا ہے چاند پہ پلاٹنگ ہو رہی ہے اور میرا اب تک چاند پہ کوئی پلاٹ نہیں ہے. تو وہ تو ہوس ہے بھائی, وہ تو ختم نہیں ہوگی. وَآتَاكُم مِّن, مجھے اس آیت میں اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے. اللہ کہتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, جو مانگتے ہو دیتا ہوں میں, جو مانگتے ہو دیتا ہوں میں. اب جب عام آدمی آیت پڑھتے ہیں نا, لوگ جو کہتے ہیں یار ہم تو جو بہت سی چیزیں مانگ رہے ہیں اللہ نہیں دے رہا, یہ معرفت نہیں ہے. خدا کی قسم جب ہم آیت پڑھتے ہیں, میں تو ہم نالائق لوگ ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے اللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب اللہ سے جو مانگا اللہ نے دے دیا. آتاکم من کل ما سألتم, جو مانگتے ہو دیتا ہوں میں اس میں سے. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں, ہم نے جو مانگا اللہ نے ہمیں دے دیا. پتہ نہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. لوگ آتے ہیں یار ہم وہ مانگ رہے ہیں مل رہا, پتہ ہے لوگ کہتے ہیں ہم نے وہ والی مانگی ملی کچھ اور. یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ تو بار بار میں کہتا ہوں دل کے ارماں آنسوں میں بہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. یہ میں مذاق تھوڑی کر رہا ہوتا ہوں. مانگی ہم نے کوئی اور, اس کے بچے ہم ہی کو کیا بول رہے ہیں, ماموں کہہ رہے ہیں.
تو آپ کہہ سکتے دعا کہاں سے قبول ہو گئی؟ وہ بھائی دعا اس لیے قبول ہو گئی، ہمیں یقین ہے جو اللہ نے ہمیں دیا وہ ہمارے لیے بہتر تھا، اللہ کے علم میں تھا یہ تمہارے لیے اس کے بچوں کا تمہیں ماموں کہنا ہی صحیح ہے، یہی تمہارے لیے سوٹیبل ہے، ہمیں اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ ہمارے لیے غلط نہیں کرتا ہے، تو ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو مانگ رہے اللہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے بھائی۔ تو جب سب کچھ پورا کر رہا ہے تو ہمارے بھی تو کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کو کپڑے بولو پورے پہنائیں، اپنے بچوں کو نماز سکھائیں، حلال کمائیں، حرام سے اجتناب کریں، 5 ٹائم حی علی الصلاح کی صدائیں گونجتی ہیں مسجد سے، 5 ٹائم آ جاؤ نماز کے لیے۔ اللہ کوئی پولیس نہیں بھیجتا ہمیں گھر سے نکالنے کے لیے، اللہ کہتے ہیں بس ابھی آبزرو کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ ہاں یہ صاحب قیامت کے دن ہوگا، ٹک ٹاک پہ لڑکیاں آ رہی ہیں آدھے آدھے کپڑے پہن کے، اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہیں، لوگ انجوائے کر رہے ہیں، اب تو منگیتروں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ولاگ آ رہے ہیں، منگیتر کے ساتھ ہوٹل میں رات گزاری۔ منگیتر کیا رشتہ ہے؟ یہ تو گدھے گھوڑے بغیر نکاح کے رہتے ہیں، گدھا اور گدھی وہ بغیر نکاح کے رہتے ہیں، میاں بیوی کیوں نہیں بن جاتے؟ منگیتروں کے ساتھ آپ دنیا میں گھوم رہے ہو، ولاگ بنا رہے ہو، راتوں کو ہوٹلوں میں سو رہے ہو، 2 لفظ ایجاب و قبول میں لگتے ہیں، نکاح کر لو۔ خدا سے اتنی نفرت ہے، کتنا آسان بنا دی اللہ نے، بھائی یہ تیری منگیتر ہے، تو اس کے ساتھ گھوم بھی رہا ہے، راتیں بھی گزار رہا ہے، 2 گواہ بلا کے ایجاب و قبول کیوں نہیں کر لیتا؟ لیگل بیوی کیوں نہیں بنا لیتا؟ نہ، خدا سے کیا ہے دشمنی، زنا پہ آمادہ ہو جائے گا، راتیں منگیتر کے ساتھ گزار لے گا۔ میرے پاس ایک لڑکا آیا، کہنے لگا میری منگنی ہو گئی ہے، میرے ماں باپ شادی نہیں کر رہے، اور میں اس منگیتر کے ساتھ پارکوں میں بھی جا رہا ہوں، ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں، سفر بھی کر رہے ہیں، ماں باپ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی پھر شادی کریں گے۔ میں نے کہا تیرے ماں باپ تجھے جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، جا کے کورٹ میرج کر، جا لے جا اس کو بھگا کے کورٹ میرج کر۔ کہہ رہے ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یہ بھی کیا ثواب مل رہا ہے فرما برداری کا؟ یہ جو گدھے گھوڑے والی زندگی گزار رہے، گدھے کتے نکاح نہیں کرتے، یہ ذہن میں رکھنا۔ نکاح کرنا پیغمبروں کا کام ہے، انسانوں کا کام ہے، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھنگی چماروں کا کام ہے۔ گدھا گدھی کے ساتھ بغیر کسی ڈاکومنٹ کے گھومتا ہے، بغیر کسی نکاح کے گھومتا ہے۔ کبھی دیکھا گدھے نے اپنی گدھی کو رجسٹر کروایا ہو، یہ کورٹ میں گیا ہو اسے میرا نکاح پڑھا دو؟ یہ گدھے گھوڑوں کا کام ہے۔ سوٹ ٹائی سے نہیں انسان اور گدھے کا پتہ چلتا، حرکتوں سے پتہ چلتا ہے۔ منگیتر کے ساتھ گھوم رہے ہیں، فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، بھائی نکاح کرو، لیگل کرو اس کو یار، خدا نے کتنا آسان کر دیا، کیوں خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہو؟ گواہ بلاؤ، ایجاب و قبول کرو، پھر ٹک ٹاک پہ بتاؤ یہ میری وائف ہے، یہ میری منگیتر نہیں ہے، یہ بیوی ہے میری۔ آپ منگیتر کو لے کے گھوم بھی رہے ہو اور دنیا کو دکھا بھی رہے ہو تاکہ لوگ بھی یہ کام کریں۔ یہ تو بے حیائی کو پھیلانا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نیچے لوگ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو بھی اپریشیٹ کر رہا ہے وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ دنیا میں نہیں ہوتا کچھ، لیکن اللہ کہہ رہے کھلا رہا ہوں نا، آنے دو۔ تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، اللہ کہتے ہیں مزے اڑاؤ، آنا تم نے آگ کی طرف ہے، آگ میں ڈالوں گا، ہلکا عذاب نہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری سوسائٹی کو بھی۔ اور یہ جو بے حیائی کا طوفان ہماری سوسائٹی میں آیا ہے، اللہ ہماری نسلوں اور ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔